اور کو کی بیماری آئی تھی، گائے کی، جنون البقر، نام میڈ کو، کچھ ہاف میڈ کو ہوں گی ان میں سے کچھ ایسی. یہ بیماریاں ہماری وجہ سے. نام جانوروں کے اسباب انسان. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر. کیا فرمایا کہ یہ گائیوں کے گناہ کی وجہ سے فساد ہے، یہ خنزیروں کی وجہ سے فساد ہے، یہ مرغیوں کی وجہ سے نہیں. فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجہ میں، لوگوں کے گناہوں کے نتیجہ میں بر و بحر میں فساد ہے. یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، جتنے طوفان اور وبائیں آ رہی ہیں، ان کا نتیجہ انسان ہے، حیوان نہیں. ہم نے بدنام کر دیا خنزیر کو، وہ تو پہلے ہی بدنام تھا، وہ تو پہلے ہی بدنام تھا، جس کا نام لینے سے کہتے رہے کہ 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے. ہم نے تو خنزیر سے پہلے اپنی مرغیاں، اپنی گائیاں، سب کو بدنام کیے رکھا. میڈ کو، برڈ فلو، یہ انسانوں کے گناہ ہیں. جو بیماری، جو وبا، جو مشکل، جو مصیبت اس دنیا میں کسی کو پہنچتی ہے، اس کا نتیجہ انسان ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتے. جانور تو معصوم لوگ ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا کہ اللہ تو بہت سارے تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پاداش میں پکڑ لیتا ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، کمایا، اس کے نتیجہ میں. لہٰذا توبہ تائب کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بیماری آئی اور سارے خوف زدہ بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ بیماریاں ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجہ میں آتی ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ ماسک استعمال کیجئے، مکہ جاتے ہوئے ٹیکہ لگوا لیجئے، پہلے بھی تو لگواتے رہے، لیکن اس اسپیشل ٹیکے کو کچھ عرصہ پہلے ایک بات چلی تھی کہ یہ میڈ کو، یہ برڈ فلو اور یہ سوائن فلو، یہ یورپ وغیرہ سے پہلے یہ کچھ خود کرتے ہیں، پہلے ان بیماریوں کا ہوا کھڑا کرتے ہیں، ساتھ ہی دوائیاں پہنچا دیتے ہیں، ٹیکے پہنچا دیتے ہیں، لو اور لگاؤ. احتیاط کرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ صرف یہ اندازہ کریں کہ ایک ماسک اگر ایک انسان صرف ایک ماسک استعمال کرے تو صرف مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. 1.5 ارب صرف مسلمان ہیں. اور 1 روپے کا اگر ماسک ہو تو 1.5 ارب ماسک تو بک گئے نا ان کے. 1.5 ارب ٹیکہ بک گیا، 1.5 ارب قسم کی دوائیں بک گئیں. مسلمانوں کی جیبوں کا پیسہ ان کو جا رہا. لیکن اب کیا کریں کہ دوائیاں بنائیں تو وہ، یہ کریں تو وہ، اسلحہ بنائیں تو وہ، فلاں بنائیں تو وہ. مسلمانوں کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں مسلمانوں کو مقامی طور پر ہر چیز تیار کرنی چاہیے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ موجودہ دور میں جو یہ وبائیں عام آ رہی ہیں، اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، توبہ طائب ہو جائیں. اور ان بیماریوں کے علاج یا ان کی احتیاط کے لیے صرف یہ ماسک پہن لینا یا ٹیکہ لگوا لینا ہی کافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاطیں ہمیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر وہ احتیاطیں اختیار کی جائیں تو بیماری لگتی ہی نہیں، اور اگر کسی کو بیماری آ جائے تو اللہ اس کو شفا بھی عطا کر دیتا ہے. 2-4 احتیاطیں قرآن اور سنت میں اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی صبح 3 مرتبہ
اور شام کو 3 مرتبہ ایک دعا کر لے، اسے کوئی بیماری، کوئی مصیبت، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دعا کیا ہے؟ کوئی 4-6 صفحے کی دعا نہیں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی بڑی لمبی بات ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں اس اللہ کا نام لے رہا ہوں جس کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ جب 3 مرتبہ یہ کہہ لے گا، سوائن فلو کیا، سوائن فلو کا باپ بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن 3 دفعہ کہیں تب ہے نا۔ ہم جب ہوش کرتے ہیں تو ہم کچھ اور ہی کرنا شروع، ہوش کیا، اللہ ٹائم پیس بج گیا، پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا، کہاں جانا ہے، ہمیں وہ دعا پڑھنے کا ہوش نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ یہ تو سوائن فلو ایک چھوٹا سا کوئی جراثیم ہوگا، اتنا بڑا بچھو ہوتا ہے، بچھو نے ڈنگ مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، فرمایا نمک لاؤ، پانی لاؤ۔ نمک لایا گیا، پانی میں ملایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اس بچھو نے ڈنگ مارا تھا، آپ وہاں وہ نمک والا پانی ملتے گئے اور معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اور ایک روایت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ صورتیں پڑھتے گئے، وہاں نمک والا پانی ملتے گئے اور پھونک مارتے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے، زہر کا اثر تک نہیں رہا۔ اب ہمیں یہ صورتیں یاد نہ ہو، پڑھنا یاد نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سوتے تو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے سارے جسم پر پھونک کر سوتے، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، چہرہ مبارک سے لے کر سینہ، سارا سامنے کا حصہ، پھر جتنے حصے پر ہاتھ جا سکتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ یہ عمل کر لیں، سوائن فلو قریب بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، قرآن کریم ہے۔ زیتون کھایا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو لبنانیوں کے لیے ہے یا سعودیوں کے لیے ہے۔ زیتون اللہ نے قسم کھائی، والتین والزیتون، یہ 2 چیزیں تو کھانے والی ہیں، طور سینہ تو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن یہ تو 2 کھانے والی چیزیں ہیں۔ والتین والزیتون، 3 انجیر کھایا کریں، اس میں بڑی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ زیتون کھایا کریں، زیتون کا تیل استعمال کیا کریں، جسم پر استعمال کریں، پئیں، کھائیں، ہانڈی میں پکا کے کھائیں۔ اور چھوٹا سا دانہ کالے رنگ کا، بلیک سیڈز، حبہ سودا، کلونجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری سے شفا اس کلونجی میں سوائے موت کے۔ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا، جب موت آ جائے گی تو اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر موت نہیں آئی ہوئی، کوئی بیماری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ حبہ سودا استعمال کریں، اس کا پاؤڈر آٹا ہو، حبہ سودا کے دانے ہوں، حبہ سودا کا تیل ہو، کسی رنگ میں بھی، جس رنگ میں ملتا ہے استعمال کرو، بیماریاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اور زمزم خیر ماء علی وجہ الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا سب سے بہترین، پاک ترین، مطہر، طاہر پانی، طعام و توم و شفاء و سقم، یہ غذا کے طور پر استعمال کریں تو یہ کھانے کا کام دے گا، اور دوا کے طور پر استعمال کریں تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ طعام و توم و شفاء و سقم، سقم اسقام، بیماریوں سے شفا یہ پانی دیتا ہے۔ اور یہاں پانی ملتا ہے یا نہیں؟ یہاں خبر میں، مارکیٹوں میں پانی پڑا ہوا موجود ہے، بلکہ تقبہ میں ایک جگہ ایک دکان ہے، اس میں زمزم بھی ہے اور زمزم بھی دم کیا ہوا ہے، 2 کام۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھا ہے کہ میں
مکہ مکرمہ میں تھا، بیمار ہوا، کوئی حکیم ڈاکٹر میرے کام نہیں آیا، میں نے آب زمزم کو لینا اور اس پہ سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھ کے پینا شروع کیا، میری کوئی بیماری نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہی علاج اپنے بہت سارے لوگوں کو بتایا، ہمیں بہت سارے لوگوں کو حکیموں کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے علاج ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ زمزم پیا کریں، زیتون کھایا کریں، حبہ سودا استعمال کریں، اور ایک اور چیز ہے، من تسبح، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم اور بعض دیگر احادیث میں موجود ہے، من تسبح بسبع تمرات عجوا، جو آدمی عجوا کھجور کے 7 دانے صبح کھا لے، لا یضرہ سم ولا سحر، اسے کوئی زہر، وہ زہر کسی جراثیم کے ذریعے آ رہا ہو، کسی سانپ کا ہو، بچھو کا ہو، لا سم ولا سحر، لا یضرہ سم، اسے کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، اور اس پر کوئی سحر، کسی جادوگر کا جادو، کسی کا چھوڑا ہوا جن، کسی کا تعویذ گنڈا کوئی اثر نہیں کرے۔ کیا چاہیے سوائن سے بچنے کے لیے، سوائن فلو سے بچنے کے لیے؟ ہمارے نبی تو 1500 سال پہلے اتنا کچھ ہمیں بتا گئے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال میں لائیں تو انشاءاللہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک احتیاطوں کی ضرورت ہے، یہ چیزیں کھاتے رہا کریں، اور یہ نہیں کہ جب زیتون کا دانہ اٹھائیں تو کہیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ کہیں سوائن فلو، اتنا گھبرا کے کھائیں گے تو پھر بیماری سے گھبراہٹ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ دلوں کو کھلا رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، بالکل اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ لن یصیبنا، میں نے شروع میں آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت 51، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی۔ جب اس نے لکھی ہوئی ہے تو کچھ ہو نہیں سکتا، اور جب اس نے نہیں لکھی تو ہمیں کسی کی طرف سے آ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، سعودی عرب کو، تمام اسلامی ممالک کو، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس قسم کی مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بیماری ایک سے نکل کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جراثیم ایک سے نکل کر دوسرے کو جاتے ہیں۔ بازار میں گزرتے ہوئے یہاں پیک پھینک رہے ہیں، اس پیک میں جراثیم ہوں گے یا نہیں؟ ہیں پیک ساری جراثیم سے بری ہوئی۔ کوئی پان کھا کے پیک پھینک رہا ہے، کوئی بغیر پان کھا کے، کوئی نسوار کھا کے۔ نسوار والی پارٹی الگ ہے، پان والی پارٹی الگ ہے۔ گلی گلی، بازار بازار جاتے جاتے تھوکنے کے بھی آداب ہیں، اس بات کو میں لمبا نہیں کرتا۔ تھوکتے ہوئے انہیں اتنا ہوش نہیں رہتا کہ سامنے قبلہ ہے یا نہیں، پھینک دیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو قبلہ رو تھوکتے دیکھا، فرمایا لا یصلی لکم، آج کے بعد یہ تمہاری جماعت نہ کروائے۔ اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قبلے کا ادب کیا ہے۔ ہمارے بھائی کا پان گلے میں پھنسا ہوا ہے، یہ تھوک رہا ہے۔ دائیں طرف تھوکنا منع ہے، دائیں طرف تھوکنا منع ہے۔ اگر برا خواب آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہوش سنبھالتے ہی دائیں طرف تھوکنا ہے؟ نہیں، فرمایا بائیں طرف تھوکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تھوکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تھوکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنا بھی خطرناک خواب دیکھا ہے اس کا کوئی نقصان، کوئی اثر آپ کو نہیں ہوگا۔ اور پہلو کروٹ بدل کر دائیں پر سوئے ہوئے تھے تو بائیں ہو جائیں، اور بائیں پر سوئے ہوئے تو دائیں۔